الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ آیہ پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے مضمون پر مشتمل ہے، اور بعض احادیث مبارکہ میں آتا ہے کس آیہ پاک میں جو ابھی میں نے نماز میں بھی پڑھی تھی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے، ان میں سے کون سے الفاظ یا تراکیب سے مل کر اسم اعظم کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اب یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بہرحال یہ بڑی اہم ترین قرآن کریم کی آیات میں سے ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الرحمن الرحیم، بڑا ہی مہربان رحم والا ہے۔ بہرحال یہ آیہ پاک توحید کے مضمون پر مشتمل، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اپنے بندوں کو تاکید ہے کہ اس نظریے کے قائل ہو جائیں اور اس سے ذرہ برابر بھی متزلزل نہ ہوں، کیونکہ جو اس سے ذرہ بھر بھی متزلزل ہوا وہ چاہے کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، کبھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ جو عقیدہ توحید پر قائم نہیں، وہ چاہے کتنا بھی نیک ہو، اس گلاب دیوی نے ہسپتال بنایا ہو یا اس گنگا رام نے ہسپتال بنایا ہو یا اس دیال سنگھ نے تعلیمی مدرسہ بنایا ہو یا اس نے کوئی گو شالہ بنایا ہو یا اس نے لنگر اور پن دان کیے ہوں، اس ہندو نے، کافر نے، اللہ کو نہ ماننے والے نے ہزارہا سخاوتیں، ڈونیشنز، عطیات دیے ہوں، بھلا مانس آدمی ہو، سچ بولتا ہو، جھوٹ سے پرہیز کرتا ہو، صلح پسند ہو، فتنہ جو نہ ہو، یعنی تمام بھی اخلاقی خوبیوں سے آراستہ اور پیراستہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا عذاب دوزخ میں دوسرے کافروں سے ہلکا ہو، یعنی ایک سخی کافر کا عذاب ایک کنجوس کافر سے کم ہو، یہ ہو سکتا ہے، رہے گا دوزخ میں۔ ایک بھلے مانس کافر کا عذاب ایک بدبخت شریر کافر سے کم تر تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ جنت میں نہیں جا سکتا، جب کس کے مقابلے میں ایک سخت گناہ گار موحد اور مومن ہو، ہزارہا اس میں غلطیاں خطائیں ہوں، جنت میں ضرور چلا جائے گا، چاہے سزا پا کر ہی جائے، ہزاروں برس کی سزا پا کر بھی بالآخر چھوٹ کر جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے عقیدہ توحید کا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہزاروں گناہ معاف ہو سکتے ہیں سزا پا کر یا شفاعت سے یا رحمت سے، لیکن یہ مشرک کا، کافر کا یہ گناہ کیوں نہیں معاف ہو سکتا جبکہ اس کے اندر ہزاروں بھلائیاں موجود ہیں؟ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ ایک بچہ اپنے والد کا نافرمان ہو، لاکھ نافرمان ہو،
لیکن مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ابا جی معاف فرما دیں، آپ میرے باپ ہیں، آپ میرے ابا جی ہیں. اس کو باپ گوارا کرتا رہے گا. اور ایک بچہ لاکھ خوبیوں والا ہو لیکن کہ میں تو آپ کو باپ مانتا ہی نہیں، تو اس گھر سے وہ کوئی حصہ نہیں پا سکتا، فیض نہیں لے سکتا. اس کی لاکھوں بھلائیاں چاہیے، جب وہ باپ کو باپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کا بیٹا بننے کو ہی تیار نہیں. تو یہ ایک مثال ہے صرف سمجھانے کے لیے کہ بعض ایسے خطائیں ہوتی ہیں کہ ہزاروں بھی ہوں تو قابل معافی ہوتی ہیں، اور بعض ایک خطا ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک سب پر پانی پھیر دیتی ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما. بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے کسی، اور اس کے سوا جو کچھ ہے جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. کیونکہ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ جو ہے اپنے سر پر لیا، اس سے بڑا کوئی اور گناہ نہیں. دوسری جگہ یوں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ہی بڑا ظلم ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا دل و جان سے اور اس پر یقین رکھا اور کفر و شرک سے بچا، وہ ضرور جنت میں جائے گا. فوراً جائے، شفاعت سے جائے، کسی کی شفاعت سے جائے، صرف اللہ کی محض رحمت سے جائے اور فضل سے جائے، یا سزا پا کر جائے، تھوڑی سزا پا کر جائے یا زیادہ سزا پا کر جائے، جنت میں ضرور چلا جائے گا. اور یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے مومن کا. آپ جانتے ہیں کہ جو شخص بری ہو سکتا ہو، چاہے کچھ عرصہ سزا پا کر ہی بری ہو سکتا ہو، وہ اس شخص کی بنسبت ذہنی طور پر خاصا آسودہ ہوتا ہے جس کو سزائے موت ہو جائے. فرق تو آپ کو سمجھ آتا ہے نا؟ تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ آخر جنت میں چلا جانا ہے. اور پھر جنت ایسی ہوگی کہ اگر ہزاروں برس کی تکلیف بھی ہوگی نا پہنچی ہوئی، اور کوئی انسان خطا کار انسان، گناہ گار انسان جنت دوزخ میں جل جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا. میں اس سے بڑی کیا تشبیہ دے سکتا ہوں، کوئلہ ہو گیا ہوگا. لیکن جنت کے اندر ایک بار ہی جنت کی نہر سے اس کو غوطہ لگا کر نکلے گا، یہ جنت کے اندر ایک بار ہی داخل کیا جائے گا. پوچھا جائے گا سنا تو نے کبھی کوئی تکلیف پائی تھی؟ تو یاد ہی نہیں، مجھے تو کوئی تکلیف پہنچی. تو یہ کتنا بڑا کریڈٹ ہے مومن کا، موحد کا. اس لیے اس کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے یہ کم ہے. عقیدہ توحید راس الطاعات ہے، یعنی تمام طاعتوں کا سر ہے، تمام باتوں کی مرکزی عبادت ہے عقیدہ توحید. اس کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں، کوئی روزے قبول نہیں، کوئی بندگی قبول نہیں، اگر توحید کا عقیدہ اس کا درست نہیں. کوئی صدقات خیرات کچھ قبول نہیں. تو اس لیے اس کا خاص الخاص طور پر خیال رکھنا چاہیے.
اب میں یہ بھی تنبیہ کر دوں کہ ویسے تو الحمدللہ ہم مومن موحد ہیں، لیکن کچھ چیزیں بظاہر شرک نظر نہیں آتی، لیکن شرک سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو شرک اصغر قرار دے دیا، یا قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیروں مولویوں کو خدا بنا لیا ہے، یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا گیا۔ یہ احتیاط لازم ہے کہ شرک اصغر سے بھی ہم بچیں، شرک اکبر سے تو ہم بچتے ہی بچتے ہیں، لیکن شرک اصغر جو ہے اس سے بھی بچیں، اور وہ چیزیں جن سے شائبہ پیدا ہوتا ہو ان سے بھی بچیں۔ یہ میں اپنے پیاروں کے لیے خاص پیغام دے رہا ہوں۔ شرک اصغر کیا ہے؟ ریا، دکھاوے کے ساتھ کام کرنا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر کہا، ریاکاری، یعنی لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کرنا، چاہے وہ نماز ہو، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے میلاد شریف ہو، چاہے 11ویں ہو، چاہے قرآن کریم کی تلاوت ہو، چاہے نعت خوانی ہو، اگر وہ اللہ کی رضا سے ہٹ کر بندوں کے دکھاوے کے لیے، ان کی واہ واہ کے لیے، اپنے نمبر بنانے کے لیے، دنیاوی پست مقاصد حاصل کرنے کے لیے اگر ہے تو اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے۔ نبی پاک نے اس کو شرک اصغر کہا کہ بظاہر تو یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، مگر ایک نیکی اور اچھا کام کر رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے بندوں کو راضی کرنے کے لیے، تو گویا کہ جس کی رضا چاہیے تھی اس کی رضا تو پیش نظر نہیں، جن کی رضا درکار نہیں تھی ان کی رضا پیش نظر ہے، گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بجائے ان کو اس نے اپنا مقصود و مدعا اور محور بنا رکھا ہے۔ تو یہ شرک بظاہر تو شرک نظر نہیں آتا، لیکن اس میں شرک سے ملتی جلتی شکل ہے۔ اسی طریقے سے صوفیاء کرام نے بعض ایسے امور کو بھی شرک سے ملتا جلتا قرار دیا جو کھلم کھلا تو شرک نہیں کہے جا سکتے، لیکن اگر اس کو توحید کی اعلیٰ معیار پر پرکھا جائے تو اس سے کم تر چیزیں ہیں۔ مثلا اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دینا اور کسی مولوی پیر کے حکم کو آگے رکھنا، یعنی فرض چھوڑ دینا، کئی ہوتے ہیں کہ نماز نہیں وہ پیر پڑھتے پڑھاتے اور بظاہر کہتے ہیں کہ بس تم اللہ ہو اللہ ہو اللہ کا وظیفہ دل سے جاری رکھو، تو یہ طریقہ کار رسول اللہ کے طریقہ کار سے ہٹا ہوا ہے کہ نماز نہیں ہے ہماری ہر وقت کی نماز ہے بس، یا اس طریقے سے نمازیں رہ جائیں تو رہ جائیں، وہ تو پیر صاحب ناراض نہ ہوں لیکن عرس کی حاضری ضرور ہو اور اس پر پیسہ بھی ضرور دیا جائے اور خرچہ بھی ضرور کیا جائے، اور پیر صاحب اس کو گوارا کریں اور وہ اس پر راضی رہیں اور وہ اس سے راضی ہو۔ یا اور مثالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا کہ ان دو بندوں میں سے ایک نیک بندے کو اپنی سیادت و قیادت کے لیے چن لو، تو تم نے برادری لیول پر گندا بندہ چن کر اس کو راہبر و رہنما بنا دیا اور نیک بندے کو پس پشت ڈال دیا، منصف کو جان بوجھ کر، ایک تو نا پتہ ہی نہ ہو، اندازہ ہی نہ ہو سکتا ہو کہ کون اچھا ہے کون برا۔ ایک ہے کہ وہ کلیئر کٹ معلوم ہو اور بندے کا تجزیہ ہو کہ وہ بندہ اس سے اچھا ہے، نیک ہے، منصف ہے، تو اس کو چھوڑ کر اس کی بات کو ماننا، اس کو سپورٹ کرنا،
جس طرح امام حسین کو چھوڑ کر یزید کو سپورٹ کرنا، یا اور بھلے بندے متقی پرہیزگار نیک بندے کو صرف یہ سمجھ کر کہ یہ ہمارا چچر بھائی نہیں ہے، یہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے، اور اس کی بنسبت نااہل بندے کو، گندے آدمی کو، جس کی وضاحت ہے اس کے دل و دماغ میں کہ یہ اس سے گندا ہے، کیونکہ ایک اجتہادی غلطی تو ہو سکتی ہے نا، کیونکہ ہمارے سامنے باپ کے سب کے گناہ اور نیکیاں یہاں نہیں ہیں، یہ بھی نماز پڑھتا وہ بھی نماز پڑھتا، آتے جاتے تو دونوں ہیں، داڑھی دونوں کی نہیں ہے، تو بندہ سوچتا ہے کہ بھئی شاید وہ اچھا ہے، کس نے سمجھا یہ اچھا ہے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ تو رشتوں کو، اپنے پیوندوں کو، دولت کو ترجیح دینا، اپنے بزرگوں کو، لیڈروں کو، ان کی باتوں کو ماننا، اللہ رسول کے کھلم کھلا واضح حکام قرآن و حدیث کے پس پشت ڈالنا، جس طرح آج ہمارے ملک کا نظام ہے، اور دل سے بھی ناپسند کرنا ان کو۔ ایک تو ہے نا کہ دل سے ناپسند کرے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ برائے نام اسلامی ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارا آئین نافذ ہو۔ مجھے نا ایک تو یہ صورت ہے، یہ اس کی بات شکیں غیر اسلامی ہے، کم از کم یہ تو دل سے کہتا ہو۔ تو اس طریقے سے ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنے خیالات کو ترجیح دینا، قرآنی نظام کو پس پشت اور انگریز کے نظام کو اولیت، یہ بھی شرک کی ایک صورت ہے۔ قرآن کریم میں ایسی باتوں کو ہی جگہ جگہ یہود و نصارہ کے حوالے سے سمجھایا گیا ہے۔ یہ مضمون ہمارے علماء کم بیان کرتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں، لا الہ الا اللہ۔ کہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند جو ہیں یہ وہم و گمان کے بت ہیں، ان کی پوجا مت کرو، لا الہ الا اللہ، اس کو دل و جان سے مانو۔ اور یا یہ کہتے ہیں، ظاہر ہے کہ اس سے مراد مسلمانوں کی جماعت ہے، فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ہمیں ہے حکم اذاں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ جماعت کی آستینوں میں بت کون سے ہیں؟ جماعت سے مراد جماعت ہے مسلمان، اسلام، جماعت اسلام، وہ تو میزان کہتے ہیں نا، جماعت سے مراد جماعت اسلامی، یہ سیاسی مذاق ہے۔ جماعت سے مراد جماعت المسلمین ہے، مسلمانوں کی جماعت، اس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، یعنی میری جماعت جو ہے مسلمانوں علی اسلام کی جماعت، اس کے آستینوں میں بت ہیں۔ اب بت کون سے ان کی آستینوں میں؟ یہ تو نمازیں بھی بظاہر پڑھتے ہیں، وہ بت یہی ہیں، انگریز کے قانون کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی آئین پر عمل نہیں کرتے، قرآن کا نظام پس پشت ہے، اپنے تعزیرات ہند جاری ہیں، چور کے ہاتھ کاٹنے کو ظلم سمجھتے ہیں اور غریب کے لٹ جانے کو انصاف سمجھتے ہیں، عورتوں کی بے راہ روی قریانی کو اچھا سمجھتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی با حجاب شریعت جو ہے اس کو سمجھتے ہیں تنگ نظری، انتہا پسندی، قید و بند۔ یہ وہ ان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا اے ایمان والو، سورہ توبہ میں کہ اپنے احبار اور رہبان کو، ہاں انہوں نے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔
کہ انہوں نے کیا کیا، یہود و نصارہ نے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے احبار جمع حبر کی، حبر کہتے ہیں عالم کو، اور رہبان جمع راہب کی، راہب کہتے ہیں درویش کو، پیر کو، انہوں نے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو، ان یہود و نصارہ نے ارباب، رب کی جمع ہے، رب بنا لیا، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی، وما امروا، اللہ کے ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا، ان کو بیٹا کہا نا اللہ کا، اللہ کو ان کو نہیں حکم دیا گیا تھا الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر ایک الہ واحد کی عبادت کریں۔ تو اس سے ملتے جلتے یہ بھی فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل لیصدوا عن سبیل اللہ۔ اے ایمان والو، وہ دوسری آیت پہ یاد آ گئی، بے شک ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بہت سارے عالم اور بہت سارے درویش پیر، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال نہ حق کھاتے ہیں۔ سورہ توبہ، ٹھیک ہے جی، آیت پڑھ رہا ہوں نا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اب روکنے سے مراد یہ کہ وہ کام نہیں کرنے دیتے جو اللہ چاہتا ہے، اور اپنی مرضی کے کام ان سے کرواتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا کو کہا گیا ایمان والو، اگرچہ لفظ احبار و رہبان کا استعمال کیا گیا ہے، لیکن سمجھایا مسلمانوں کو بھی جا رہا ہے کہ تم ان یہود و نصارہ کے جیسے عالموں اور پیروں کی دم پکڑ کر نا اللہ کو نہ چھوڑ دینا، اور ان کے بجر بٹو بن کر، ان کی اللہ کار بن کر تم اپنے مال نہ لٹاتے پھرنا۔ یہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے۔ سچ تو یہی ہے کہ پوری احتیاط کے ساتھ اپنے زکوٰۃ، صدقات، عطیہ دینے چاہیے، جہاں 100% یقین ہو کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، اپنے ذاتی مفاد میں خرچ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ کیا کیا جائے، دل خوش نہیں ہوتا تنقید کر کے، اللہ ماشاء اللہ اب ایسا ہی نظام چڑھا دیا گیا سروں پر کہ دین کا کام کرنے والے بھی مجبور ہو کے رہ گئے، اور ظاہر ہے ان کا بڑا امتحان ہے۔ طلباء کی جعلی تعدادیں، ان پر جعلی دستخط، اور ان پر جناب جعلی رقمیں وصول کی جاتی ہیں، ان جعلی رقموں کو اپنے مصرف میں لایا جاتا ہے، اور جب وہ آڈٹ پر آتے ہیں تو لاکھوں روپے، لاکھ روپے، جس نے 20-25 لاکھ لینا ہو، اب 1 لاکھ اگر وہ دے دے، اس کے بغیر وہ پاس نہیں کرتے، کیونکہ معاملہ ٹھیک بھی تو نہیں نہ ہوتا۔ جہاں نہیں لگانا وہاں لگا ہوا ہے، اگر اس کا گہرا آڈٹ کریں تو جس طرح دوسرے لوگ کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کرتا کہ یہی لوگ کرتے ہیں، جس طرح دوسرے ان کو انکم ٹیکس چھپانے کے لیے ہیر پھیر کر رہا ہے، کوئی کسی معاملات میں، کوئی بجلیوں کے بلوں میں، کسی جگہ، تو ہمارے معاشرے کو بدی نے گھیر لیا ہے۔ تو یہ سارے بھی ایک طرح کے بت ہیں جو پوجے جا رہے ہیں۔ بظاہر ہم ان کو نہیں کہہ سکتے کہ یہ مشرک ہیں، لیکن قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں یہ وہ چیزیں ہیں جو ملتی جلتی ہیں کہ اللہ کے حکام پس پشت اور دنیا والوں کے، رشتہ داروں کے اور تعلقات والوں کے، ان کے کہنے اور ان کے فرمان پیش نظر، تو یہ اس سے شرک سے ملتی جلتی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے جا بجا سمجھا، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر
یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ تو مومنوں کو، قیامت پر ایمان رکھنے والوں کو ایسا نہیں پائے گا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف کو دوست رکھیں اور اللہ کے احکام کو پس پش ڈالیں۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ وَإِخْوَانَهُمْ وَعَشِيرَتَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، رشتہ دار ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حکم کو پیش نظر رکھے گا جو مرد مومن ہوگا۔ تو ہم بظاہر ان کو مشرک نہیں کہتے، لیکن ان چیزوں سے بچنا بڑا ضروری ہے۔ یہ تو سچ بات ہے کہ اگر اس کو اور زیادہ پھیلا دیا جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ توحید جس طرح ہمارا اسلام برائے نام ہے، عقیدہ توحید برائے نام ہے، ورنہ بیٹا جو ہے وہ ہمیں کھینچ کر لے جا رہا ہے، اللہ کی راہ سے ہٹا رہا ہے، اور ہم ہٹ رہے ہیں۔ کس کی شادی ہے جی، اس کا کوئی بات نہیں جی، ذرا رونق میلہ ہو جانا چاہیے، چاہے اللہ ناراض ہو کہ نہیں، یہ وہی بات ہی ہوگی تقریباً۔ آپ کو وہ ایک بات کافی ہے جو میں کہہ دوں تو، کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اہل بیت کے درمیان بیٹھ کر خوشی خوشی باتیں کر رہے ہوتے تھے، محبت بھری باتیں، دلچسپ باتیں، جی چاند جیسا محبوب ہو اور پیاری پیاری اس کی باتیں ہوں، اور ان میں مٹھاس اور شیرینی ہو، حلاوت ہو، اور اچانک آواز آئے مؤذن کی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب ہمارے درمیان سے یوں اٹھتے گویا ہمارے ساتھ واقفیت ہی نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ یہ ہے ایمان۔ چاہے جا کہ ہمارے جیسے بندے وہ صرف ٹی وی پر کوئی تبصرہ آ رہا ہوتا ہے، کوئی میچ آ رہا ہوتا ہے، ادھر اذان ہو جاتی ہے، ہم کہتے ذرا سونی لیں، ذرا سونی لیں، ذرا سونی لیں، یہ سستی ہے۔ کوئی بات نہیں، پھر جا کر دوسری جماعت کروا لیں گے، حالانکہ پہلی جماعت کا پتہ ہے اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اب دوسری جماعت کو حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو میرے بھائیوں، حوث ناکہ لیلا نہ تو داری ہو نہ من، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ سچا عاشق تو نہ تو ہے نہ میں ہوں۔ ہم سب کو یہ خیال کرنا چاہیے۔ میرا موضوع تو یہ تھا کہ میں آپ کو آخری باتیں بتاؤں، کیونکہ کئی دن سے یہ توحید کا موضوع چل رہا ہے، بندے ہی گھس پٹے ہیں زیادہ تر۔ یہ آخری بات میں پورے پاکستان تک پہنچانا چاہتا ہوں، لیکن یہاں دیکھ لیں میں کن کے پاس پہنچاؤں گا، بفرض محال پہنچا ہی دیتا ہوں آج ہی، شاید کل محبت جمع رہے نہ رہے، زندگی تیرے نام مرادوں پر کل تلک مہرباں رہے نہ رہے۔ فرض کر لیجئے بفرض محال کہ دہریے جو کہتے ہیں کہ خدا کوئی نہیں ہے، بس ایسے بات ہے، توحید نہیں ہے، میرا کوئی اللہ نہیں ہے، فرض کیجیے بفرض محال اس جھوٹ کو، بدترین جھوٹ کو چلو کوئی بندہ سچ بھی سمجھ لے اور اس دلیل کو کمزور سمجھے جو توحید کے بارے میں، تو میں اس کو ایک آخری بات کہوں گا، اس کو سوچ کر ہی اللہ کو مانیں۔ کیا کہ ایک ایسا شخص ہے جو کسی خدا کا قائل نہیں، یا 10 ایسے شخص ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں، اور 10 وہ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں ان 10 کے باہمی کردار کو آپ تول لیں تو آپ کو جو اللہ کو ماننے والے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑے گا،
اور قسم جھوٹی کھانے سے ڈر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو مجموعی طور پر ان 10 سے ان 10 کے کردار میں نسبتاً بہتری ہوگی۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا پھر وہ تو یا تو اتفاق سے ہی اس کا کردار اتنا بچپن سے ہی پاکیزہ سا پیدا ہوا ہو اور پاکیزہ ہی ماحول رہا ہو، اور اس کے دل و دماغ میں ہو کہ جھوٹ نہیں بولنا یہ اچھی بات نہیں ہے، چوری نہیں کرنی یہ اچھی بات نہیں ہے، بس نہیں اچھی بات نہیں ہے کر کے، یعنی اس کو کوئی خیال نہ ہو کہ کوئی مجھ کو دیکھ رہا ہے، کوئی مجھ کو پکڑے گا، کوئی مجھ کو سزا ملے گی، یعنی جس کو قانون کی کوئی پرواہ نہ اور خود ہی نیک اچھا ہوتی، یہ تو ایسا تو کوئی ہزاروں کروڑوں میں شاید ایک آدھ بندہ ہو، لیکن زیادہ تر انسان کے لیے جزا اور سزا، قانون کی حکمرانی اور ایک اس کے اوپر اس کو قابو رکھنے والی طاقت، یہ ہو تو بندہ سیدھا رہتا ہے۔ یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آگے اگر آپ ان گلیوں محلوں میں پھیل جائیں تو آپ کو سارے چور تو نہیں ہیں، لیکن ایسے تو بہت ہی تھوڑے نظر آئیں گے جو اللہ کو نہ مانتے ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی چوری نہیں کرنی چاہیے تھی، ورنہ وہ کسی نہ کسی طاقت کا قائل ہوگا، چاہے اس کو پھر اللہ کہے، چاہے ایشور کہے، پرماتما کہے، کرتار کہے، کوئی نام چاہے اس کا بدلا ہوا ہی اس نے، لیکن کسی طاقت کو وہ ضرور مانے گا کہ اگر میں غلط کروں گا تو وہ مجھ کو پکڑ لے گا، سمجھا ہی نا۔ یا ویسے یہ جو قانون بنائے جاتے ہیں، اگر خود بخود ہی لوگ اچھے ہوتے تو کہتے یار لوگ قانونوں کو چھوڑو، قانون بناؤ ہی نہ، بس ان بچوں کو اچھی تربیت دینی شروع کر دو بچپن سے ہی کہ جھوٹ بولنا برا ہے، چوری کرنا برا ہے، غیبت کرنا برا ہے، صرف برا برا کہتے جاؤ تو اس سے وہ مانتے جائیں گے، ڈر ان کو نہ ہو کسی کا، تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو ماننے میں معاشرے کی اصلاح اور بھلائی ہے بنسبت نہ ماننے کی۔ تو اگر میاں تمہیں کوئی اور دلیل اپیل نہیں کرتی تو اس دلیل کو بھی دل میں سوچو، جگہ دو کہ یہ ایک اس کے سر پر دباؤ ہونا چاہیے کہ کوئی ہستی ہے، لہذا اگر اور نہ بھی تمہیں کوئی دلیل اپیل کرے تو یہ بھی تو ایک دلیل ہی ہے نا، پھر ایک اور دلیل کہ جو خدا کو نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے بس یہ اسباب سے دنیا قائم ہے، جب اسباب ختم ہو جاتے ہیں تو جتنی اس کی حالت قابل رحم ہو جاتی ہے اور جتنا وہ بے آسرا اور بے سہارا ہو جاتا ہے اتنا وہ شخص بے آسرا اور بے سہارا نہیں ہوتا جس کا اللہ پر یقین ہے۔ کیوں کہ جس کو سب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہو، سب اطباء نے جواب دے دیا ہو، وہ آسانی سے مرتا ہے بنسبت اس شخص کے جو سمجھتا ہو کہ بس اب کوئی اور نہیں، کوئی مجھے بچا نہ، مجھے کوئی بچا سکتا ہے اور اب میں گیا تو پھر بس میں کہیں نہیں ہوں گا، بنسبت اس کے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اگر وہ چاہے تو اب بھی میں بچ سکتا ہوں، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ کرم فرمائے گا، آنے والے بھی کہتے کوئی فکر نہ کر، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آرام آ جائے گا۔ تو یہ جو تھوڑا سا حوصلہ اس کو دیا جا رہا ہے، یہ حوصلہ کتنا بڑا ہے مرنے والے کو بنسبت اس کے جس کی کوئی اب آس ہی نہ ہو کہ کوئی مجھ کو اب بچا سکتا ہی نہیں، اور اگر میں مر بھی گیا تو اس کو یہ ہے کہ یہ میں نے جو دکھ اٹھائے ہیں بیماری کے، اس کی وجہ سے اللہ ہے جو میرے گناہ معاف کر دے گا اور مجھے آگے جا کر اس کا اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، چاہے نہ بھی اس کو ملنا ہو، لیکن یہ حوصلہ ہے، یہ جو سہارا ہے، یہ کتنا بڑا سہارا ہے۔ تو اس سہارے کو کھو دینا کتنی بے وقوفی ہے۔ خدا کی قسم یہ ایسا ایک تحفہ ہے عقیدہ توحید کہ اللہ ہے اور وہ بدلے لے سکتا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب کسی کے پیسے مارے جاتے ہیں، جب کسی کی عزت و آبرو لوٹ لی جاتی ہے
اور جب وہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، اس کے بھائی بند کو، اور جب اس کا مال چرا لیا جاتا ہے، اور اس دوارے سارے قانون کے وہ کھٹکھٹا کر تھک جاتا ہے، اور جب کوئی اس کا آسرا نہیں ہوتا، ساری دنیا الٹے اس کے خلاف، اور ہے بھی وہ مظلوم، تو اس کو ایک آسرا کتنا بڑا آسرا ہے کہ اچھا اللہ تو ہے نا، وہ بدلہ لے سین دیکھو، کیوں جی؟ یہ آسرا کتنا بڑا، فرض کرو اللہ نہیں ہے، معاذ اللہ، حاکم بدہن، فرض کرو کسی کمیونسٹ دائریے کا یہ خیال کو سمجھے کہ نہیں وہ درست ہے، تو چلو اگر وہ فرض محال اس کو درست بھی سمجھو تو توحید کے عقیدے کا یہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ یتیم، بیوہ، مظلوم، مقہور، جی، شریف آدمی، معاشرے کا ستایا ہوا، سماج کا ٹھکرایا ہوا، قانون سے مایوس لوٹا ہوا نامراد بیچارہ شخص جس کا کوئی سہارا نہیں، اس کو یہ فکرہ کتنا حوصلہ دیتا ہے کہ اچھا میرا اللہ تو ہے نا، وہ بدلہ لے۔ کیا تم سے وہ یہ سہارا چھین لینا چاہتے ہو؟ تم اللہ پر اعتقاد اٹھا کر کمزوروں اور بے کسوں بے سہاروں کا یہ آسرا چھین لینا چاہتے ہو؟ تو کم از کم یہی سوچنا چاہیے اور کچھ نہیں، تو اللہ کو ماننے میں بڑا سکھ، بڑا فائدہ ہے۔ اور آخری بات کہ اس سے بڑی کوئی بات نہیں، اس سے بڑی اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے کی، اس سے بڑی اور کیا فائدے کی بات ہو سکتی ہے؟ کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو ماننا جائے۔ کیوں؟ فرض کیجئے معافبہ فرض محال، ان جھوٹے لوگوں کی بات کو کوئی کہے کہ نہیں مجھے تو یہ بات ان کی معقول لگتی ہے، اس بے عقل کو، بے وقوف کو ان کی بات معقول لگے کہ اللہ نہیں ہے، پھر بھی اللہ کو ماننے میں فائدہ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک میں جا رہے ہوں تو آپ کو دو شخص ملیں، ایک کہے کہ اس ملک میں خرچہ مرچہ لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہاں سارا آٹومیٹک سسٹم خود بخود تمہیں ہر شے ملے گی، اور ایک کہ نہیں میاں وہاں ضرورت ہے مال کی، کچھ نہ کچھ لے کر جاؤ ورنہ وہاں بڑی مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ دو نظریے ہوں، ایک کہے کوئی نہیں خالی آ جاؤ، سب کچھ وہاں ٹھیک ٹھاک ہی ہے، کوئی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی تمہیں، ایک کہے نہیں بڑی ضرورتیں وہاں پیش آئیں گی اور وہاں تمہارے پلے میں کچھ رقم ہونی چاہیے۔ یہ میں مثال سے سمجھا رہا ہوں۔ تو بھلا احتیاط کا کیا تقاضا ہے کہ کچھ رقم احتیاطاً لے ہی لو، یا خالی ہاتھ ہی چلے جاؤ؟ کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں وہاں ضرورت کو نہیں ہے، اور یہ جو کہہ رہا ہے نہیں یہ اس کا کیا ہے؟ سمجھدار آدمی احتیاطاً اس بات کر کے جائے گا کہ بھائی اگر میرے پاس ہوئی تو کیا ہے، چھینتا تو کوئی نہیں نا، اگر نہ ضرورت پڑی نہ صحیح، احتیاط کا تقاضا یہ کہ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، دہریہ کہتا جی بس مار کر پھر ہم نے نہیں اٹھنا، ختم، خدا ہے ہی نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور ایک کہتا ہے پورا آگے حساب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ ہے اور پوچھنے والا ہے۔ تو بھئی اگر خدا نہ خواستہ، چلو خدا نہ خواستہ تمہارا وہ عقیدہ درست ہی نکلے کسی جھوٹے شخص کا کہ خدا نہ ہو، بس مار کر مٹی میں مل جانا ہو، تو ٹھیک ہے،
اس عقیدے نے تمہیں نقصان تو نہیں دیا، وہ بھی مار کر مٹی میں مل گیا، تم بھی مار کر مٹی میں مل جاؤ گے، کیوں نہیں؟ اور اگر یہ عقیدہ درست ہوا اور ہے درست تو پھر کہاں سے لاؤ گے بچت، کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں سمجھائی؟ سمجھا رہی بھائی؟ تو پھر مطلب یہ ہوا کہ اللہ پر یقین لے کر دنیا سے جانا نقصان دہ نہیں ہے، فائدے مندی ہے، اور بغیر یقین کے جانا رزق ہے۔ میرے خلاف اچھی طرح سمجھائے۔ تو رزق میں کیوں پڑھتے ہو؟ کمیونسٹ ہو، دیریو رزق میں کیوں پڑھتے ہو؟ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین لے کر چلے جاؤ، ایمان پختہ لے کر چلے جاؤ کہ اگر یہ عقیدہ تمہارے نہ ضروری ہوا تو چل ٹھیک ہے، جیسے دوسرے مٹی میں مل گئے تم بھی مٹی میں مل جاؤ گے، اور اگر اس کی ضرورت پڑ گئی تو وہ بچ جائیں گے، تم مارے جاؤ گے۔ یہ تو ذہن میں رکھو۔ اس وجہ سے مذہب کا دامن تھام کے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے کو یقین اور ایمان کا حصہ بنانا، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ میں نے عقلاً، نقلاً، شریعتاً، دیانتاً، احتیاطاً سارے پہلو اس پر واضح کر دیے۔ ویسے تو اور بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں اس دعا کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس شہادت کو قبول فرمائے، ہم دل کی گہرائیوں سے یقین کی آخری حد تک، آنکھوں سے دیکھے ہوئے کو اتنا نہیں مانتے جتنا رسول اللہ کے فرمائے ہوئے کو مانتے ہیں، اور کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس شہادت کے تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شہادت دیتا تھا اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا، اور اس کو مانتا تھا۔ کیونکہ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک شخص نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر زمین سے 7 کنکرے اٹھائے اور ان کو کہا کہ اے کنکرو گواہ ہو جاؤ کہ میں اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کہہ کر سو گیا۔ تھا بڑا گناہ گار، کسی طریقے سے حج پر پہنچ گیا تھا، میدان عرفات میں بڑا ہی گناہ گار تھا، اور تھوڑی دیر بعد نیند آ گئی، خواب میں دیکھا قیامت قائم ہے، اللہ کے حضور عدالت میں پیشی ہوئی، اس کو دوزخ کا حکم ہوا، فرشتے اس کو لے چلے، دوزخ کے ایک دروازے پر لے گئے، دروازے پر ایک بہت بڑی چٹان اور پتھر جو تھا وہ اٹکا ہوا تھا۔ فرشتے بڑے طاقتور مخلوق ہیں، فرشتوں نے پورا زور لگایا وہ دروازے سے ہٹے نہ، دوسرے دروازے پر لے گئے، 7 دوزخیں ہیں، 7 دروازوں پر گئے، ہر دروازے پر ایک پتھر اٹکا ہوا ہے بہت بڑی شکل میں، اور دروازے سے ہٹتا نہیں۔ تھک کر 7 دروازوں کے بعد اللہ کے حضور و خواب میں دیکھتا ہے، اس کو لیے پھرتے، عرش کے نیچے کھڑے ہوئے عرض کیا مولا کریم اب ہم تیرے حکم کی کیسے تعمیل کریں کہ ہم اس دوزخی کو لے جاتے ہیں، جس دروازے پر جاتے ہیں دروازے پر چٹان اٹکی ہوئی، ہم سے تو ہٹتی ہی نہیں، بڑا زور لگایا، اس رات سے تو ہی پردہ اٹھا، ہم تیرے عاجز بندے ہیں۔ اس میں کیا راز فرمایا میرے فرشتوں، اس بندے نے 7 کنکروں کو، 7 پتھر کے ٹکڑوں کو گواہ بنا کر میری توحید کا اقرار کیا تھا، تو ان پتھروں نے، ان کنکروں نے بھی اس کے حق کو ضائع نہیں کیا، انہوں نے اس کے حق کو ضائع نہیں کیا، اور دوزخ کے دروازوں پر اٹکے ہوئے ہیں، ان داخل نہیں ہونے دیا۔ تو میں تو اس کا معبود ہوں، اور میں بھی سن رہا تھا، کیونکہ میں ہر وقت سنتا ہوں، ہر ایک کی پکار سنتا ہوں، تو میں اس کے حق کو کیسے ضائع ہونے دیتا؟ جاؤ میں نے اس کو بخش دیا، اس کو جنت میں لے جاؤ۔ تو میرے دوستو وہاں تو یہ کنکروں پتھروں کی گواہیاں بھی قبول ہوں گی،
اس لیے کہتے ہیں نا کہ ذکر کرو، کہ ذکر کی آواز جہاں تک جائے گی، اذان کی آواز جہاں تک جائے گی، وہ ذرات، وہ درخت، وہ پتھر، وہ چیزیں روزہ قیامت گواہی دیں گے کہ اللہ یہ تیرے ذکر کو بلند کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک۔